بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اس آیت سے ایک قانون اور ضابطہ حاصل ہوا کہ عبارات اکابر کے متعلق تین نظریات ہیں۔ عبارات سے مراد ایسے حضرات جن کی زندگی توحید و سنت پر گزری اور دین کی خدمت کی، اگر ان کی بعض عبارات یا بعض کتب ایسی ہوں جس میں توحید و سنت کے خلاف مواد ہو، تو اس کے بارے میں تین نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے فرقہ عثمانیہ اور غیر مقلدین کا، اور ایک نظریہ ہے رضاخانی اور للڑ دیوبندیوں کا۔ جو فرقہ عثمانیہ اور غیر مقلدین ہیں، یہ یہود کی طرح تفرید کا شکار ہیں۔ جب بھی کوئی عبارت ایسی دیکھی تو اس پر فوراً کفر کا فتویٰ لگاتی ہیں اور بزرگ کو کافر خارج از اسلام قرار دیتی ہیں، جبکہ رضاخانی اور للڑ یہ جب ایسی عبارات دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان عبارات کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ بھی غلو ہے نصارہ کی طرح۔ تیسرا نظریہ اہل حق اہل سنت کا ہے اگر عبارات اکابر سے مراد وہی ہیں جن کی زندگی توحید و سنت پہ گزری، یہ نہیں کہ احمد رضا جیسا اکابر ہو یا خمینی جیسا اکابر ہو تو ویسے ہی بے ایمان ہیں۔ ان اکابر کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی زندگی توحید و سنت پر گزری اور ان کے ذمہ بعض عبارات یا کتب لگا دی گئی۔ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان عبارات وغیرہ پر غور کر کے ان کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کی کوئی مناسب تعویل
اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو ہمارے نزدیک دوسری چیز ہے 10 من البغات. 10 من البغات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں پریسیں نہیں تھی. آج تو کتاب پریس پہ جائے کئی نسخے اس کے آ جاتی ہیں. وہاں پر نساخ لکھنے والے ہاتھوں سے لکھتے، اور نہ پریس نہ مشینیں نہ یہ نظام تھا. تو اگر آپ تحقیق کریں تو کئی کتابیں لکھ کر بزرگوں کے ذمہ لگائی گئیں جن کا تعلق ہی بزرگوں کے ساتھ نہیں. پھر کتابوں کو بدلا گیا. ان میں 10 من البغات اس حد تک ہوا کہ آدمی حیران ہوتا ہے. آپ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کی تحفہ اثنا عشریہ، اس میں مقاعد شیعہ کا باب پڑھیں کہ شیعوں نے کس کس رنگ میں اہل سنت کی کتابوں کو بدلا اور اپنے زہریلے جراثیم مصنف کا نام بدل کر مثلا ابو سعید، ایک رافضی نے اپنا نام ابو سعید رکھا کنیت کلبی، اور جب اس کی روایات آگے چلی حدثنا ابو سعید، لوگ سمجھتے رہے یہ ابو سعید خدری ہے، لیکن وہ ابو سعید کلبی تھا. کنیت بدلی، نام بدلے. ایک اہل سنت کا عالم ہو جیسا کہ ابن جریر طبری، اسی طرح شیعوں نے ایک ابن جریر طبری تراشا بناوٹی، تو ایک اہل سنت کا اسی نام کا اہل تشیع کا. تو یہ بھی ایک طریقہ رہا کہ انہوں نے مصنفین یا علماء کے نام میں تلبیس کی. تیسرا، ایک ہی نام کی کتاب، کتابوں کے نام پر کتابیں شائع ہوئی. چوتھا، اہل سنت کی کتب میں تغیر تبدل کئی طرح کیا گیا. تو یہ پوری مقاعد شیعہ تحفہ اثنا عشری کا یہ باب قابل دید ہے. پوری تفصیل کی ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے. تو اس کی ہزاروں مثالیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. آج کے قریب دور میں بھی کتابیں بدلی جا رہی ہیں. اس وقت بھی کتابوں سے عبارتیں، حالانکہ یہ تو پریس کا زمانہ ہے، مشینوں کا زمانہ ہے، تو یہ کارروائی اب بھی جاری ہے. لاہور سے ایک کتاب چھپی حمائل کے نام سے، اس میں ترجمہ حضرت تھانوی کا، حاشیہ احمد رضا کا، اور مختصر بیان القرآن. اب وہ حضرت تھانوی کے نام پہ چلی. ان کو بتایا گیا جامعہ اشرفیہ والوں کو، انہوں نے کہا خیر ہے کوئی نہیں، ایک ہی چیز ہے، تو اتنا کوئی فرق نہیں. تو اس طرح اس بات کا لحاظ رکھنا، بہت ساری کتابیں ان کو بدلا گیا کئی طرح. تو اس لیے دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے 10 من البغات، باغیوں کی چالاکی اور کتابوں میں تحریف اور تغییر، اور یہ ہوتا رہا. اور تیسرا، اگر تعویل صحیح بھی نہیں اور 10 من البغات بھی مراد لینا مشکل ہے،
کوئی ایسی کتاب آ گئی تو پھر بھی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جو گزر گئے اتمام حجت سے پہلے، شخصی تکفیر ہوتی ہے بعد الاتمام. اتمام حجت سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کی تکفیر سے ہم کف لسان کریں گے. جو موجودہ ہیں ان پہ حجت تمام ہو چکی ہے، یہ تو پکے زندیق ہے، اور جو گزر گئے ان کے متعلق ہمارا یہی نظریہ ہے کف لسان، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اگر بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی عبارتوں کی تو ہم کہیں گے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کیوں کہ تکفیر کے لیے علماء نے ضابطہ لکھا ہے جو اکابر گزر گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتاب، پہلا اصول یہ ہے کہ اس مصنف سے تواتر سے ثابت ہو. یہ رد المحتار میں شامی وغیرہ نے اس قانون کو لکھا کہ جب، اور قانون بھی ٹھیک ہے، معقول ہے، کہ جب تک کسی مصنف سے بالتواتر قطعی طور پر وہ کتاب ثابت نہیں، اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کتاب کے جملہ مندرجات جو کچھ اس کتاب میں ہے اس مصنف نے خود لکھا ہو، یہ بھی قطعی طریق سے حاصل ہوا ہو. تیسرا، وہ کتاب اس مصنف اول سے لے کے آخر تک اس مصنف کے پاس رہی، محفوظ رہی ہو. اور چوتھا کہ اخیر تک اس نے اس سے رجوع بھی نہ کیا ہو. اور پانچواں، اس نے تحریر بھی بطور اپنے عقیدہ کے کیا ہو. یہ اگر شرائط ہوں گی اور عبارت کفریہ ہوگی تو تب تکفیر ہو سکتی ہے، ورنہ جو گزر گئے علمھا عند ربی. تو اس لیے جن حضرات کی زندگی کتاب و سنت کی خدمت میں گزری، توحید و سنت کی خدمت میں گزری، ان کی بعض عبارات اور آپ کو ملیں گی، بعض نہیں کئی ملیں گی، اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ فتویٰ بازی میں جلدی نہیں کرنی کہ فوراً بزرگ کو کافر کہہ دیا. یہ اہل بدعت، اہل ارتداد، فرقہ عثمانیہ کا طریقہ ہے، اور وہ فوراً امام احمد بن حنبل تک کی تکفیر کرتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ، جتنے حضرات گزرے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور توحید و سنت کو بیان کیا، ان سب کو وہ کافر کہتی ہیں. اور یہ جو دوسرے ہیں ان کے مد مقابل افراط والے، تو یہ ہر بزرگ کی ہر عبارت کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، اور ان کا وہ کارروائی بھی کفر اور زند کا ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو اکابر کی عبارات کا یہ ضابطہ. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ذمہ لگایا گیا کتابی اور حوالہ جات یہودی علماء لے کر سامنے آ گئے کہ یہ فلانی کتاب میں غیر اللہ کی پکار، شعر، جادو، فلانی کتاب، فلانی کتاب، فلانی کتاب. اللہ رب العزت نے جواب دیا ما کفر سلیمان، ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. تو یہ ہے قانون قرآن کا کہ اہل اللہ موحدین، ان کی عبارات، ان کے جو ذمہ لگائی جا رہی ہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ ضابطہ دیا تم فوراً کہہ دو ما کفرا. ہم کہیں گے کیونکہ امام احمد نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں ما کفر احمد ولکن الشیاطین کفروا، ما کفر شاہ ولی اللہ ولکن الشیاطین کفروا، ما کفر فلان ولکن الشیاطین. یہ سب پہ لگے گا، اور یہ ضابطہ اور قانون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شخصی تکفیر میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. فتویٰ ہوتا ہے عقیدے پر. اب ہم کہتے ہیں
کہ جو بھی عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ پکا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگلی بات یہ تحقیق کہ ہے کون، تو جو ہوگا تو اس پہ فتویٰ ہوگا، یہ نہیں جس کا یہ عقیدہ نہیں اس پہ فتویٰ بھی نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہوگا تو وہ کافر ہوگا۔ اسی طرح جو اعادہ روح کے ساتھ حیات دنیاویہ مانتا ہے کہ روح موت کے بعد اس جسم کے اندر ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ آگے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ ہے کون، اس کی کوئی بات ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اب مثلا یہ عثمانی جو تکفیر کرتے ہیں امام احمد کی، وہ اس بنیاد پہ کہ مولانا سرفراز خان نے ایک کتاب تراشی ہے، کتاب الصلاۃ، رسالہ ہے امام احمد کا، نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چیلنج کیا تھا مولانا سرفراز کو کہ 4 اماموں میں سے کوئی امام ثابت کر جو اعادہ روح کا قائل ہو کہ روح اس جسم کے اندر ہوتی ہے موت کے بعد، 1 لا۔ تو مولانا سرفراز خان نے عبارت لائی امام احمد کی کتاب الصلاۃ سے کہ اعادت الروح فی قبر ہی حق، اس طرح کی عبارت لائی۔ حالانکہ اس کو اب دیکھا عثمانیوں نے، اصل کتاب دیکھی کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا امام احمد بھی کافر ہے، اور جو امام احمد کو کافر نہ کہے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوتی نظام کے ساتھ رہنے والا ہے، تو ان کی اصطلاح ہے طاغوت۔ ان کے نزدیک جو اکابر اہل سنت کو کافر نہ کہے تو وہ عبادت الطاغوت ہے، طاغوت کا پیروکار۔ لیکن بات ذہن میں رکھ لو، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں 2 مقام پر لکھا کہ کتاب الصلاۃ بہتان علی احمد، یہ امام احمد پہ پورا رسالہ بہتان ہے اور اس میں کئی کفریہ چیزیں ہیں، امام ذہبی کی تصریح ہے، فرمایا یہ امام احمد کے مذہب کے بھی خلاف ہے، اور یہ کتاب الصلاۃ نامی رسالہ یہ امام احمد کی کتاب ہرگز نہیں۔ تو امام ذہبی اتنا بڑا محدث اور نقاد محدث، اس نے وضاحت کر دی کہ ان کی کتاب نہیں۔ اب فرقہ عثمانیہ تسکین و صدور کی وہ عبارت دے کے امام احمد پہ فتوے لگا رہا ہے اور وہ امام احمد کی کتاب ہی نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں ذرا اچھی طرح رکھ لینا اس قانون کو، اور یہ قانون نکلا کہاں سے؟ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اہل اللہ کا دفاع کرنا اور ان سے کفر اور اس طرح کی تہمتوں کو دور کرنا، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ حضرت سلیمان سے پر لگے ہوئے بہتانات، اعتراضات قرآن کریم نے اٹھائے، اور قرآن نے ہمیں انداز دیا کہ اس طرح کے پاکیزہ بزرگ جن کی زندگیاں توحید و سنت کی، ایک تو ہے نا بے ایمان مشرک، ان کے دفاع کی ضرورت نہیں، ایک ہیں موحدین، موحدین کا دفاع کرنا یہ اہل حق پر ضروری ہے، اور یہ کوئی ہماری اپنی اختراع نہیں ہے، یہ مرضی عند اللہ اور سنت اللہ ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ ہمیں ثابت ہوا، معلوم ہوا۔